النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اہل سنت والجماعت و بزرگان محترم، کلام پاک سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے تحت عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے توفیق کی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم، ان ایمان والوں کی مائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس امت کے مائیں کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں، ان میں سے تقریباً 9 کا تذکرہ ہو چکا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، جن میں سے 2 زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، جن میں سے ایک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ،
اور دوسری حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 ہے، جن میں سے 9 کا تذکرہ گزشتہ جمعہ میں ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جمعہ میں حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا تذکرہ ہوا تھا کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیسے ہوا اور اس نکاح کا سبب کیا بنا، اور اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح آپ کے ساتھ کب ہوا اور وفات ان کی کب ہوئی، اس کا تذکرہ پہلے جمعوں میں ہو چکا ہے۔ پھر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اب یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں، کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیسے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے قبل ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا، اور وہ نکاح کیسے ختم ہوا، اس کا سبب کیا بنا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے والد کا تعارف کیا ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کب ہوئی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون کہاں ہوئی، ان کے بارے میں اختصاراً عرض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ بنو نذیر کا جو سردار تھا، جس کا نام حیی بن اخطب تھا، اس سردار کی بیٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اب قبیلہ بنو نذیر یہ یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو مدینہ المنورہ کے اندر آباد تھا، تو ان کی اس سردار کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تھے، تو مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ تھا، اور مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے تو اس وقت مقابل یہودی تھے، اور 3 بڑے قبائل یہودیوں کے اس وقت مدینہ المنورہ کے اندر آباد تھے، اور پورے مدینہ المنورہ میں ان کا کنٹرول تھا، جس طرح کہ آج پوری دنیا پر تسلط یہودیوں کا ہے، کیونکہ یہودی ایک شاطر قوم ہے اور انتہائی سمجھدار قوم ہے، اور یہ قوم آئندہ 100 سال کی پلاننگ پہلے کرتی ہے۔ بہرحال مدینہ المنورہ میں یہودیوں کا تسلط تھا، 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینہ المنورہ کے اندر آباد تھے، ان میں سے ایک کا نام قبیلہ بنو قریظہ، دوسرے کا نام قبیلہ بنو قینقاع، اور تیسرے کا نام قبیلہ بنو نذیر تھا۔
اب یہ 3 قبائل کھل کر مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن ان میں سے جو قبیلہ بنو قینقاع تھا یہ پہلے جب آپ پہنچے تو یہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد قبیلہ بنو نذیر، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس معاہدے کے دوران بھی ان یہودیوں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں۔ آپ ان کے ساتھ معاہدے کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے قلعے کی دیوار کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں، اور ایک آدمی کی انہوں نے ذمہ لگایا، ایک یہودی کے ذمہ لگایا کہ تم قلعے کے اوپر چڑھ کر بڑا سا پتھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دو تاکہ آپ شہید ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ المنورہ سے نکل جاؤ۔ ان کو جلاوطن کر دیا گیا، فرمایا کہ مدینہ المنورہ سے نکل جاؤ، اپنا مال، اپنے جو تمہارے پاس مال و دولت ہے ان میں سے جو چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن یہاں سے چلے جاؤ۔ آخر ان لوگوں کو مجبور ہو کر مدینہ المنورہ سے جانا پڑا۔ انہی قبیلہ بنو نذیر کی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، جس کی وجہ سے 7 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف پہنچی، کیونکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس زہر کا اثر ابھی بھی میرے اندر ہے۔ اس عورت نے ایک بکری ذبح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی دعوت کی اور اس کے اندر زہر ملا دیا تھا۔ بہرحال اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو مدینہ المنورہ سے جلاوطن کر دیا، یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد قبیلہ بنو قریظہ، ان کے ساتھ بھی معاہدہ تھا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی کافر مسلمانوں پر یا مدینہ المنورہ پر حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور ان کافروں کا ہم میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ اگر یہودیوں پر حملہ ہوتا ہے مسلمان بھی دفاع کریں گے، مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے تو یہودی بھی دفاع کریں گے، یہ معاہدہ تھا۔ لیکن جب غزوہ احزاب ہوا، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس میں جب باہر سے مشرکین نے حملہ کیا تو اس وقت مدینہ المنورہ کے اندر سے جن لوگوں نے غداری کی وہ قبیلہ بنو قریظہ والے تھے۔ جب غزوہ خندق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ اب ان قبیلہ بنو قریظہ والوں کا محاصرہ کیا جائے، اور اس غزوہ خندق کے دوران ان قبیلہ بنو قریظہ والوں کے بڑے برے حالات آئے۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ باہر کے لوگوں نے کیسے شکست کھائی۔ 10,000 کا مشرکین کا لشکر باہر سے آیا تھا، اور مدینہ المنورہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تھی، اور مدینہ المنورہ کے اندر یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ یہ بھی ان باہر کے مشرکوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ ان یہودیوں کے درمیان اور ان مشرکین کے درمیان پھوٹ کیسے پڑی، ان کے درمیان مخالفت کیسے پیدا ہوئی، ان کے درمیان نفرت کیسے پیدا ہوئی، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا کون تھا، اور اس پھوٹ کا نتیجہ ہوا کہ باہر والے بھی ناکام ہو کر واپس ہوئے، اور مدینہ المنورہ کے اندر جو یہودی تھے انہوں نے بھی اس معاہدے کو توڑ دیا جو مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ جب غزوہ خندق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتارے، حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، ہتھیار انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ غزوہ تو ختم ہو گیا ہے، ابھی آپ نے کیوں ہتھیار پہنے ہوئے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ قبیلہ بنو قریظہ والوں کا محاصرہ کیا ہے، انہوں نے غداری کی ہے۔ پھر آخر غزوہ خندق کے اختتام کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ تقریباً 1 ماہ تک وہ اپنے قلعے کے اندر قلعہ بند رہے، قلعے کے دروازے انہوں نے بند کر لیے۔ 1 مہینے کے بعد سورۃ الحشر کی آیات بھی نازل ہوئیں کہ انہوں نے اپنے دروازے قلعے کے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ آخر اس رعب کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول لیے اور مسلمانوں سے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے، کیا تمہیں قبول ہے؟ انہوں نے کہا قبول ہے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، یہ اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے مسلمانوں کے، پہلے کافر تھے، یہ مسلمان ہوئے، تو یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کا اسلام لانے سے پہلے ان یہودیوں کے ساتھ بڑا تعلق تھا، کیونکہ یہ 2 قبیلے بھی مسلمانوں کے مدینہ المنورہ کے اندر آباد تھے، یہ پہلے مشرک تھے، اور یہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے تھے یہ بھی مدینہ المنورہ کے اندر آباد تھے، تو ان یہودیوں اور ان مشرکوں کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات تھے۔ اس لیے ان قبیلہ بنو قریظہ والوں نے یہ کہا کہ سعد بن عبادہ کے تعلقات ہمارے ساتھ حالت زمانے جاہلیت میں تھے، ممکن ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہمارے بارے میں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعد بن عبادہ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ اور اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، غزوہ خندق میں ان کو تیر لگا تھا، ان کو سواری پر بٹھا کر لایا گیا اور انہوں نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ مجھے اس وقت تک شہادت کی موت نہ دینا جب تک کہ میں ان قبیلہ بنو قریظہ والوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سواری پر بٹھا کر لایا گیا، زخمی حالت میں ہیں۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنو قریظہ والے کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے بھی لڑنے والے ہیں، ان کے جتنے بھی سپاہی ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے، اور ان کے جتنا بھی مال ہے اس کو مال غنیمت بنا دیا جائے۔ آخر پھر اس فیصلے کے مطابق عمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے سعد بن عبادہ، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ غداری اس سے پہلے قبیلہ بنو نذیر نے کی تھی، لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، لیکن یہاں پر عین جنگ کے موقع پر غداری، اس سے بڑا اور کوئی جرم نہیں ہوتا۔ اب باہر سے دشمن حملہ کر دے، اندر سے غدار اٹھ کھڑے ہوں، اس دوران کیا کیا جائے؟ باہر کے دشمن سے مقابلہ کریں یا اندر کے غداروں سے لڑیں؟ بہرحال حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے 400 سپاہی جو اس وقت اس قلعے کے اندر لڑنے والے تھے، ان کو ذبح کرتے رہے اور ایک خندق میں ڈالتے رہے۔ شروع میں تو ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب ایک ایک کو لے جایا جاتا، ایک ایک کو لے کے جا رہے تھے، تو اس وقت ایک شخص کہتا ہے، اس کے تاریخ میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں صرف اتنا پتہ چل رہا تھا کہ ایک ایک آدمی کو لے کر جا رہے ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا گیا کہاں ہے۔ پھر کسی مسلمان نے ان کو بتایا کہ تمہارے بارے میں سعد بن عبادہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر لڑنے والے کو جو تم میں سے بالغ ہے، بالغ جو بھی ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ 400 سپاہی اس وقت ان کے قتل ہوئے اور یہ ان کی غداری کا انجام تھا۔ بہرحال یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قبیلہ بنو نذیر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، اسی قبیلہ بنو نذیر کا جو سردار تھا، حیی بن اخطب جس کا نام تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیٹی تھی۔ اور یہ نکاح ہوا کب؟
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب وہ خیبر فتح ہوتا ہے، جب خیبر جب فتح ہوا تو اس میں سردار جو تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا حیی بن اخطب، وہ قتل ہو جاتا ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بن جاتی ہیں، قید میں آ جاتی ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے قبل سلام بن مشکم القرظی، یہ ایک یہودی تھا، اس کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کے قتل ہو جانے کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح کنانہ بن ابی تحقیق کے ساتھ ہوا، یہ بھی خیبر کے اندر قتل ہوا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی فتح کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے قبضے میں آئیں قیدی بن کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ پھر جو قیدی ہوتے تھے، باندیاں، لونڈیاں اور اسی طرح یہ غلام وغیرہ، یہ جو اس وقت جہاد میں شریک ہوتے تھے ان کے درمیان تقسیم ہوتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد وہ مسلمان ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ مدینہ خیبر سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام مقام صحبہ ہے، اس مقام پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، وہیں پر شب عروسی ہوئی۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنانہ بن ابی تحقیق کے نکاح میں تھی، بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کوئی نشان ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ نشان کس چیز کا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ کنانہ بن ابی تحقیق نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کا نشان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے تھپڑ کیوں مارا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اس کے نکاح میں تھی تو اس وقت میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے آ کر میری گود میں آیا، آسمان کا چاند میری گود میں آیا۔ کہتی ہیں کہ صبح اٹھ کر میں نے اپنا خواب اپنے خاوند کے سامنے بیان کیا تو اس وقت میرے خاوند نے مجھے تھپڑ مارا اور یہ کہا کہ تم یثرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہو۔ یثرب مدینہ المنورہ کو کہا جاتا ہے، یہ پرانا نام ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم یثرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہو کہ وہ تمہارے یعنی تم ان کے نکاح میں جاؤ۔ فرماتی میں حالانکہ میں نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب اس وقت پورا ہوا کہ جب خیبر فتح ہوا اور وہی یثرب کے جو سردار تھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، خواب پورا ہوا۔ بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے جب فتح ہوا وہاں پر آتے ہوئے نکاح ہوا۔ واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں پہنچے، ایک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا گیا۔ جب ان کے مکان میں ٹھہرایا گیا، مدینہ المنورہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نکاح کیا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلا؟ حالانکہ جب خیبر سے نکلے تھے تو اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں تھی بلکہ آپ کی باندی تھی، لیکن جب مقام صحبہ میں ٹھہرے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، پھر ان کے ساتھ نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب ان کو سواری پر بٹھایا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ان کو ڈھانپ دیا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب یہ باندی نہیں ہے، اب یہ ام المومنین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کیونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی تھی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پردے کا حکم عورتوں کے لیے آ چکا تھا، باندیوں کے لیے پردہ اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر ڈال دی
تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ اب آپ کی باندھی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ بہرحال جب مدینہ المنورہ میں پہنچے یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نکاح کیا ہے، اور کیا بھی یہودی سردار کی بیٹی کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، بہت ساری عورتیں وہ دیکھنے کے لیے آئیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ان کو ٹھہرایا گیا، تو مدینہ المنورہ کی بہت ساری عورتیں دیکھنے کے لیے آئے، چلو دیکھتے ہیں کہ کون سی عورت بیاہ کر لائی گئی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا، وہ بھی گئیں، دیکھتے ہیں کہ کون آئی ہے سوکن۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لیتی ہیں اور وہ بھی عورتوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ جب آپ حضرت سیدہ عائشہ کے بعد بعد میں وہ واپس آ گئی، بعد میں آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی گئی تھیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی وہاں پر ان کو دیکھنے کے لیے گئی تھی، آپ ایک یہودیہ کو لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اب یہودیہ نہیں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھیڑتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری عزت، ہمارا مقام تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیادہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہمارا مقام تم سے زیادہ ہے۔ وہ مقام کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی رشتہ بھی ہے اور ازواج کا رشتہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو سلسلہ نسب اوپر جا کر ملتا ہے تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی اولاد سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ قبیلہ بنو نذیر ان کے خاندان سے ہے، کیونکہ یہ یہودی تھے، اور یہودی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ان پر ایمان لاتے ہیں، تو اس لیے یہ قبیلہ بنو نذیر کا تعلق یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہتی ہیں کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعنی ہمارے والد حضرت ہارون علیہ السلام ہیں اور ہمارے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے۔ تو تم ان کو یہ کہتی کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے والد ہارون علیہ السلام ہیں جدہ اعلیٰ، اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم یہ کہتی آگے سے۔ بہرحال اس طرح چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کیا۔ پھر حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کب ہوئی؟ تو 51 ہجری میں حضرت سیدہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوتی ہے اور جنت البقیع کے اندر مدفون ہوتی ہیں۔ اندازہ کیجیے، ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہوئی، ایک سردار کے گھر میں پیدا ہوئی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کٹر مذہبی گھرانے میں پیدا ہو جائے وہ اپنا دین نہیں بدلتا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی مذہبی گھر میں کوئی آدمی پیدا ہو تو وہ اپنا مذہب نہیں بدلتا، حالانکہ یہ ایک کٹر یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور قبیلے کے سردار کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اسلام بھی قبول کیا، حضور کی بیوی بھی بنی، ام المؤمنین بھی بنی، اور 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔
حالانکہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے روضہ پاک سے میں باہر نکلوں گا، اس کے بعد میری دائیں طرف سے حضرت ابوبکر صدیق نکلیں گے، پھر میری بائیں طرف سے حضرت عمر فاروق نکلیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، کیونکہ روضہ پاک میں 3 قبریں ابھی موجود ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی، ایک حضرت عمر فاروق کی، اور ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اس دنیا سے اٹھا لیا تھا، تو ان کی جب وفات ہوگی تو وہ وہاں پر آپ علیہ السلام کے ساتھ اس روزے میں مدفون ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے روزے پاک سے میں نکلوں گا، پھر میری طرف دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق وہ نکلیں گے، پھر اس سے آگے حضرت عمر فاروق نکلیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزے پاک میں جو قبروں کی ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق، بائیں طرف حضرت عمر فاروق، یہ ترتیب نہیں ہے روزے میں۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے بھی شاید دیکھا ہو، اگرچہ باہر سے نظر نہیں آتی لیکن اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر قبروں کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف آپ کے قدموں کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے، پھر اس سے آگے حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ یعنی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، دونوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ دونوں آپ کے دائیں طرف ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے روزے سے نکلوں گا، پھر ابو بکر میرے ساتھ اپنی قبر سے نکلیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر سے نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، اس کے بعد ہم چاروں مل کر ہم جنت البقیع میں آئیں گے۔ جنت البقیع بالکل مدینہ روضہ پاک کے پاس مدینہ المنورہ کے اندر ہی ایک قبرستان ہے۔ فرمایا کہ ہم سارے مل کر جنت البقیع کے اندر آئیں گے، اور وہاں پر سارے جنت البقیع کے جتنے مسلمان ہیں ان ساروں کو ساتھ لیں گے، پھر ہم میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اب جنت البقیع یہ حالانکہ اتنا بڑا قبرستان نہیں ہے، اس کا رقبہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن روزانہ مدینہ المنورہ میں 1-2 جنازے بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ جنازے ہوتے ہیں، ہر نماز کے بعد بعض دفعہ جنازہ ہوتا ہے، لیکن جو بھی وہاں پر اس دنیا سے جاتا ہے اس کو جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن آج تک یہ قبرستان بھرا نہیں ہے۔ اور جنت البقیع کے اندر ترتیب یہ ہے کہ ایک طرف صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جن میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ اب ایک طرف صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے، ان کو وہ کھولتے نہیں ہیں، یعنی کہ ایک طرف انہوں نے رکھی ہیں، اور باقی قبرستان میں وہ مسلمانوں کو دفناتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کو بھی وہاں پر دفنایا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا ان کے پاس کیمیکل ہوتا ہے، وہ انسان اس کے جسم کو لگا کر اس کو دفن کرتے ہیں، 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی ہڈیاں تک ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے روزانہ مردے دفنانے ہیں وہاں پہ، تو ایسا کیمیکل لگاتے ہیں کہ وہ چند دنوں کے بعد وہ انسان کا جسم ہڈیاں سب ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہیں پر اور قبریں کھودی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ وہاں پر دفن ہو رہے ہیں، اسی طرح دفن ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہاں پر یہ کام نہ کیا جائے تو اس طرح اتنی بڑی سعادت سے بہت سارے مسلمان محروم رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے کہ تقریباً 50 کے قریب علماء دیوبند جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ یہ بھی ان کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عالم حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے دیوبند کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، یہ اکثر اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے، یا اللہ میرے جسم کو سلامت رکھنا قبر کے اندر، یہ دعا کیا کرتے تھے اکثر۔ ان کے بارے میں واقعہ ذکر ہے کہ جس وقت ان کی وفات ہوئی مدینہ المنورہ کے اندر، ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ جب جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا، کیمیکل لگایا، انہوں نے سب کچھ کیا، ان کو دفن کیا، 1 ہفتے کے بعد جب دوبارہ قبر کھولی، جسم بھی سلامت تھا، کفن بھی سلامت تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کی لاش ختم کیوں نہیں ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ کیمیکل لگایا، پھر دفنایا، پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے قبر کھولی، پھر اسی طرح سلامت۔
آخر انہوں نے وہاں پر ان کی میت وہاں سے نکالنے کے بعد جو جگہ صحابہ کرام کے لیے ہیں، جہاں پر جن قبروں کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے، ان قبروں کے پاس جا کر دفنا دیا۔ انہوں نے کہا اب اس کو بھی کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ یہ ہے حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام۔ بہرحال جنت البقیع والوں کا مقام یہ ہے کہ قیامت والے دن، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جنت البقیع جائیں گے۔ جنت البقیع کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ایک ایک قبر سے 70 لوگ اٹھ رہے ہوں گے۔ 70 لوگ اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے قبرستان دیکھ لیں، یہاں پر ہمارے والد یا دادا اس تک قبریں ہیں، اس سے آگے ہمیں پتہ نہیں کہاں ہیں۔ آخر انہی قبرستانوں میں دفن ہوئے ہیں، کیونکہ 100 سال یا 150 سال اس سے پہلے جو مردے ہیں ان کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں، اور دنیا کب سے چل رہی ہے، یہاں پر آبادی کب سے ہے، وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ یہیں قبریں ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے قبرستان پہ، پھر نئی قبریں بنتی ہیں، پھر مٹی ڈلتی ہے، پھر قبریں بنتی ہیں۔ ایک ہی جگہ سے فرمایا کہ 70 کے قریب لوگ اٹھیں گے، لیکن جنت البقیع میں تو ہزاروں میں تعداد ہوگی، کیونکہ 1400 سال ہو گئے ہیں لوگ وہاں پر دفن ہو رہے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے، یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی بنی، ایمان والوں کی مائیں بھی بنی، اور اس کے بعد وہ جنت البقیع میں مدفون ہو کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا نشان بھی بنی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔